نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری اپنی صحیح بخاری میں باب باندھتے ہیں کہ سجدے میں دونوں بازو کھلے اور پیٹ رانوں سے الگ رکھیں۔ سجدے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ سجدہ کس طرح کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مالک بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سجدے میں اپنے دونوں بازو کو اس قدر پھیلا دیتے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جاتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو اپنے اٹھا کے رکھتے، یہ ایسے اٹھا کے رکھتے، نہ ایسے کرتے، یہ دیکھیں ایسے بھی نہیں، ایسے پونی یا ایسے لوگ کر لیتے ہیں اپنے ساتھ، ایسے بھی نہیں، ساتھ بھی نہیں ملانا، رانوں کے ساتھ بھی نہیں ملانا، اور اس بازو کو اندر بھی نہیں کرنا، اور زیادہ ایسے بھی نہیں کھولنے کہ دوسرے والے کو تنگی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ روٹین میں جو آپ کا نارمل سا معیار ہے آپ اسی طرح رکھیں کہ نہ زیادہ اتنے زیادہ کھول دیں کہ ساتھ والے کو کونی لگ جائے، وہ بیچارہ پریشان ہو جائے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ایسے، اتنے زیادہ کھول لیتے ہیں کہ ساتھ والا بیچارہ وہ کہتا ہے کہ آئندہ سے میں نہیں اس کے بعد نہیں کھڑا ہونا، یہ نماز میں کونیاں مارتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے سجدے کا۔ سجدے کا طریقہ ہے کہ آپ نہ زیادہ ایسے کریں، نہ اس کو رانوں پہ رکھیں، نہ زمین پہ بچھائیں، میانہ روی سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سجدے کا طریقہ ہے۔ پھر سجدہ کرنا کتنی چیزوں پہ ہے، یہ بڑا اہم چیز ہے۔ لوگ جو ہے نا سجدہ کرتے ہوئے کچھ غلطی کرتے ہیں، یا تو وہ اپنے پاؤں پیچھے سے صحیح فولڈ نہیں کرتے ایسے انگلیاں، ایک چیز، دوسری اپنی نوز نہیں لگاتے، ناک نہیں زمین پہ لگاتے۔ ناک لگانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اللہ نے۔ یہ سجدہ ایسے نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے۔ میں پہلے بار بار بیان کرتا ہوں، یہ نماز کا طریقہ جو سکھایا ہے اللہ نے سکھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سجدہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ اتنے اعضاء پہ سجدہ کرنا ہے، کہ 7 اعضاء پر سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس طرح کے نہ بالوں کو آپ سمیٹتے، نہ کپڑے کو آپ سمیٹتے۔ نماز میں آپ سجدہ کرنے لگے ہیں یا رکوع کرنے لگے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے آپ کو کہ نہ کپڑے سمیٹیں، نہ بالوں کو ہوتے ہیں پاف ایسے لڑکے کر رہے ہوتے ہیں، ایسے نماز میں لگے ہوتے ہیں، کچھ داڑھی کے اندر لگے ہوتے ہیں، یہ خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ نماز میں نہ کپڑا سمیٹیں، کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے۔ کاٹن کا سوٹ پہنا نا مایا لگا پھر تو ساڈے پاس نماز پڑھنی بڑی مصیبت بن جاتی۔ اسی نماز ہی لگے ہونے ہیں، ہن انج کریے وٹ نہ پوے، ہن انج کریے وٹ نہ پوے، رکوع جانا ہے تو پھر بھی ہم بڑے یہ خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ یا پھر ہم ایسے اوپر کپڑے کر لیتے ہیں، کفے لپیٹ لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ یہ نہ بال سنوارنے سمیٹنے ہیں اور نہ ہی آپ نے کپڑے کو سمیٹنا ہے، بلکہ 7 اعضاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے کون کون سے ہیں، سن لیجیے۔ پیشانی اور ناک یہ آپ نے ایک شمار کیا ہے، پیشانی اور یہ ایک چیز، ناک نہیں لگے گی آپ کا سجدہ مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اللہ کا بھی۔ اللہ نے اپنے نبی کو دیا، نبی نے ہمیں کہا کہ مجھے یہ آرڈر ملا ہے، تو ہم سجدہ تو پورا کریں گے نا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں، حدیث میں آتا ہے نا، پیچھے ہم نے بیان کی کہ سجدے میں آپ سے انگلیاں فولڈ کرتے اور قبلہ رخ کرتے، یا اوپر اٹھا لینا یا انگلیوں کو مارا سا ایسے لگا لینا،
یہ درست نہیں بھائی. سجدہ آپ ایسے دبا کے انگلیوں کو رکھیں کہ سجدہ ہوگا. پلیز مہربانی کریں آپ اپنی نماز یہ درست کر لیں, یقین جانے درست کر لیں. نماز آپ کی درست ہوگی نا تو آپ کو آگے ٹینشن نہیں ہے, نہ قبر میں نہ حشر میں. پہلا سوال یہ ہونا ہے جب میرے بھائیوں آپ کی نماز درست نہیں ہوگی تو پھر آپ کا سجدہ درست نہیں, آپ کا رکوع درست نہیں, آپ کا قیام درست نہیں, آپ کی کوئی چیز درست نہیں ہے, پھر کیا ہوگا؟ غلطی نکل آئی تو پھر آپ فیل ہو جائیں گے. اس لیے نماز پہ زیادہ فوکس کریں, اس کو زیادہ توجہ دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پڑھی. اگر آپ کو یہاں دوستوں میں بیٹھے آپ کوئی شرم محسوس کرتے ہیں, میں آپ کو اکیلے میں سمجھا سکتا ہوں, آپ کو ٹائم دے. میرا یہ فرض ہے میں اپنے نمازیوں کا خیال کروں اس پر کہ ان کی نماز درست کر دوں. اگر آپ کی ایک بندے کی نماز درست ہوگا میرے لیے وہی کافی ہے, میرے لیے آخرت میں وہی کافی, یقین کریں. تو نماز پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی تقریر فرمائی کہ نماز 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 نماز, ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا کہتے تھے. تو لہذا یہ 7 اعضاء پر سجدے کا حکم ہوا ہے, نہ بال سمیٹے جائیں نہ کپڑے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج